غازی بڑا ہے سب سے زیادہ دلیر ہے، غازی بڑا ہے سب سے زیادہ دلیر ہے، عباس جس کا نام ہے شیروں کا شیر ہے۔ حضرت عباس بن علی جن کا لقب قمر بنی ہاشم بھی ہے، یعنی بنو ہاشم کا چاند، 4 شعبان 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ امام علی ابن ابی طالب کے بیٹے اور حضرت فاطمہ بنت کلابیہ کے بیٹے تھے۔ عباس کو علمدار بھی پکارا جاتا ہے۔ وہ اسلام میں اپنے بھائی حسین ابن علی کے لیے وفادار رہے، آل فاطمہ کا احترام کرنے اور جنگ کربلا میں اپنے کردار کی وجہ سے ممتاز شخصیت کے حامل ہیں۔ عباس حسین و جمیل تھے اور عرب میں بہادری و شجاعت کے لیے بھی مشہور تھے۔ ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں کہ عباس وہ شیر تھے جس سے دوسرے شیر ڈرتے تھے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے ان کی تربیت و پرورش کی تھی۔ امام علی سے انہوں نے فن سپہ گری، جنگی علوم، معنوی کمالات، مروج اسلامی علوم و معارف خصوصاً علم فقہ حاصل کیے۔ 14 سال کی معمولی عمر تک وہ ثانی حیدر کہلانے لگے۔ اسی بنا پر انہیں ثانی علی المرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ عباس بن علی بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبر گیری، تلوار بازی اور مناجات و عبادت سے خاص شوق رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ لوگوں کی خبر گیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کا لقب حاصل ہوا۔ حضرت عباس کی نمایاں ترین خصوصیت ایثار و وفاداری ہے، جو ان کے روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے۔ وہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے عاشق و گرویدہ تھے اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے اور اسی لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا بھی ہے۔ آپ عرب اور بنو ہاشم کے خوبصورت ترین ہستیوں میں سے تھے، اسی لیے آپ کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ کسی بھی شخص کی شخصیت اس کے حسب و نسب سے بخوبی سمجھی جا سکتی ہے۔ چونکہ صالح گرجانوں کی مثال اس پاک سرزمین کی سی ہے جس میں شائستہ اور پھلدار درخت پرورش پاتے ہیں۔ خاندانی اصالت شخصیتوں کی پرورش میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ تبھی تو امام علی علیہ السلام مالک اشتر کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اپنے امال میں سے ایسے افراد کا انتخاب کرو جو تجربہ کار و غیرت مند ہو اور ان کا تعلق صالح خاندانوں سے ہو اور وہ اسلام میں اپنی خدمات کی بنا پر پیشی رکھتے ہوں، کیونکہ ایسے لوگ بلند اخلاق، بے داغ اور عزت والے ہوتے ہیں، حرص و طمع کی طرف کم جھکتے ہیں اور عواقب و نتائج پر زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے اس فرمان سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کہ حسب و نسب پاک ہی گوہر صدف پاک کو پروان چڑھایا کرتا ہے۔ نسب پاک ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ حضرت عباس علیہ السلام ان خوش قسمت افراد میں سے ایک ہیں جن کو عالم انساب میں وہ برتری حاصل ہے جو کم ہی کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ باپ کی جانب سے علوی و ہاشمی ہیں جو شرف اور کرامت میں بے نظیر ہیں، جن کا نظیر روئے زمین میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ یوں عباس نہ فقط قمر بنی ہاشم ہیں بلکہ قمر بشریت اور جہاں ہستی کا مہکتا ہوا ماہتاب ہیں۔ حضرت عباس کے والد گرامی امام علی علیہ السلام ہیں کہ جن کی عظمت کے سامنے دوست و دشمن سب سر تسلیم خم کیے نظر آتے ہیں۔ ان کی ماں فاطمہ بنت کلابیہ ہیں جو ام البنین سے ملقب ہیں اور اسی نام سے معروف ہوئیں۔ آپ کی شخصیت عالم اسلام میں بے نظیر مانی جاتی ہے۔ آپ ہی کے 4 فرزند کربلا میں سبط پیغمبر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جام شہادت نوش فرما کر تا ابد زندہ ہو جاوے۔
جاوید ہو گئے۔ حضرت ام البنین کا خاندان شرافت و پاکی، سخاوت و شجاعت اور مہمان نوازی میں عرب کے قبائل کے درمیان زبان زد عام و خاص تھا۔ ان کے والدین، دادا، پردادا بھی انسانی کمالات کے شہرائے آفاق ستارے تھے۔ حضرت ابوالفضل العباس نے فضائل و کمالات کو ان دو خاندانوں سے ورثے میں پایا تھا۔ ارباب تاریخ نے حضرت عباس کے کئی القاب بیان کیے ہیں۔ ہم ان میں سے کچھ کا بیان اختصار کے ساتھ ایسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ابوالفضل یعنی فضیلتوں کا مالک۔ حضرت عباس کو شاید ان کی ان گنت فضائل کی وجہ سے اس لقب سے موسوم کیا گیا ہو، یا فضل ان کے کسی بیٹے کا نام تھا جس کی وجہ سے آپ ابوالفضل کہلائے۔ قاسم، حضرت عباس کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا۔ بعض مورخین کے مطابق قاسم نے اپنے پدر بزرگوار کے ہمراہ کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اس بیٹے کی نسبت کی وجہ سے آپ ابو قاسم کہلائے۔ قمر بنی ہاشم، حضرت عباس بہت ہی حسین اور پرکشش چہرے کے مالک تھے۔ صاحب مقاتل الطالبین لکھتے ہیں کہ حضرت عباس بہت خوبصورت اور حسین تھے۔ جب وہ ایک درشت ہیکل گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین سے لگ جاتے تھے۔ انہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ شہید مطہری فرماتے ہیں کہ حضرت عباس بلند قامت، جسیم اور خوبصورت جوان تھے۔ امام حسین علیہ السلام آپ کو دیکھ کر بہت محظوظ ہوا کرتے تھے۔ حضرت عباس کے محبوب ترین القاب میں سے ایک لقب سقا ہے۔ جب پسر مرجانہ نے خاندان رسالت پر پانی کی بندش کی تو حضرت عباس نے اپنی بہادری اور دلیری کا ثبوت دیتے ہوئے وظیفے کی انجام دہی میں ہی جام شہادت نوش فرما کر رہتی دنیا تک تاریخ کے اوراق میں سرخرو ہوئے۔ حضرت عباس کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے علمدار تھے۔ لشکر امام حسین علیہ السلام کی سالاری کا منصب آپ ہی کے نصیب میں آیا۔ امام صادق علیہ السلام اس زیارت میں کہ جسے ابو حمزہ صومعلی نے نقل فرمایا ہے، آپ کو عبد صالح سے خطاب کرتے ہیں، جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں: السلام علیک ایھا العبد الصالح، میرا سلام ہو تجھ پر اے بندہ شائستہ۔ آپ کی انتہائی ایثار اور قربانی کی وجہ سے آپ کو المواسی کا لقب دیا گیا۔ آپ نے دشمن کو بھگا کر پانی تک رسائی حاصل کی، لیکن اہل بیت عصمت و طہارت کی پیاس کو یاد کر کے خود پانی نہیں پیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ و رسول اور اپنے بھائی کی راہ میں خیر خواہ تھے اور نصیحت کی۔ آپ بہت ہمدردی رکھنے والے بھائی تھے۔ زیارت ناحیہ مقدسہ میں امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں: سلام ہو ابوالفضل العباس پر کہ جنہوں نے اپنی جان کے ساتھ بھائی کی مواسات یعنی ہمدردی کی۔ باب الحوائج، یہ لقب ایسا دل نشیں ہے کہ آج بھی اہل بیت سے محبت رکھنے والے حضرت عباس کو اسی لقب سے جانتے اور یاد کرتے ہیں۔ گویا باب الحوائج آپ کا دوسرا نام ہو۔ محبان حضرت عباس کا عقیدہ ہے، اگر کوئی خالص نیت کے ساتھ عباس کو وسیلہ قرار دے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں اور مرادیں بر لاتا ہے اور اسے مایوس نہیں کرتا۔ ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ عباس در رحمت خدا اور اس کے محکم اسباب و وسائل میں سے ایک ہے۔ عباس ہی نے تو اپنے امام علیہ السلام کی نصرت اور دین اسلام کی بقا و پائیداری کے لیے سب سے زیادہ تلاش اور کوشش کی، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اس ہدف پر قربان کی۔ تعجب اس پر ہوتا اگر عباس باب الحوائج نہ کہلاتے۔ ارباب تاریخ نے اگرچہ شہید کا لقب حضرت عباس کے لیے بیان نہیں کیا، لیکن امام صادق علیہ السلام کے کلام مبارک میں آپ کے لیے یہ لقب بیان ہوا ہے۔ ایک مرتبہ معاویہ بن عمار یزیدی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا: جب فدق آپ کو واپس کیا گیا تو اسے آپ نے کس طرح تقسیم کیا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا:
عباس شہید کے فرزندان کو 1/4 حصہ دیا اور باقی ہمارے لیے ہے۔ طول تاریخ میں بہت ساروں نے اپنی ناموس اور حریم کی دفاع میں حتیٰ جان تک کو قربان کیا، لیکن کوئی بھی اس کام میں حضرت عباس کی منزلت کو نہیں پہنچ سکا۔ حضرت عباس سارے پاسبانوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ تبھی تو اسلامی جمہوریہ ایران میں ہر سال 4 شعبان کو روز جانباز کے نام سے منایا جاتا ہے۔ مذکورہ القابات کے علاوہ بھی مورخین نے کئی ایک القاب حضرت عباس کے لیے نقل کیے ہیں، جن میں سے الفادی، امید، حامی، واقی، کبش الکتیبہ۔ لفظ وفا کو غدر، فریب اور بے وفائی کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وفا فضیلت اور بے وفائی اور غدر صفت رذیلہ کے طور پر مانی جاتی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اس میں نیک اور بری صفتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی وفا عقل کی وزیر ہے اور خداوند نے غدر کو، جو وزیر جہل ہے، اس کے مقابلے میں قرار دیا ہے۔ شاید یہ کہنا مناسب ہو، اگر ایمان صاحب اجزا ہو تو قطعی طور پر ان اجزاء میں سے ایک جز وفا ہے، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو 7 حصوں میں قرار دیا: نیکی، سچائی، یقین، رضا، وفا، علم اور حلم۔ اصولی طور پر نیک اعمال کی قبولیت کے لیے وفا کا ہونا شرط ہے۔ جو لوگ غدار، ہیلہ گر اور فریب کار ہوتے ہیں، ان کا مقام تو کتوں سے بھی نیچے درجے کا ہے۔ ایسے لوگ نیک اعمال کے ثواب سے بے نصیب ہیں، جیسا خود خداوند ارشاد فرماتا ہے، یعنی میرے عہد سے وفاداری کرو تاکہ تمہارے عہد کی میں پاسداری کروں۔ لہٰذا خداوند نے جن نیک اعمال کے لیے ثواب کا وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ تب نبھایا جائے گا کہ جب صاحب عمل وفادار لوگوں میں سے ہو۔ اس سلسلے میں آیات و روایات بہت ہیں۔ وفاداری کے کئی ایک پہلو ہوتے ہیں: دین کے ساتھ وفاداری، اپنی قوم و ملت کے ساتھ وفاداری، اپنے ملک اور وطن کے ساتھ وفاداری، اپنے بھائی اور نزدیک ترین افراد کے ساتھ وفاداری، امام وقت سے وفاداری، دوست اور احباب کے ساتھ وفاداری وغیرہ۔ حضرت عباس نے ان تمام پہلوؤں میں امتحان دے کر پہلے رتبے پر فائز ہوئے۔ دین اسلام پر جب بھی کبھی برا وقت آیا، عباس علیہ السلام بہترین مدافع کے طور پر سامنے آئے اور کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ نہ کی، چاہے وہ بابا علی مرتضیٰ کا زمانہ امامت ہو یا بھیا حسن مجتبیٰ کا دور امامت۔ آپ ہمیشہ اسلام اور اپنے امام وقت کے دفاع میں ہر اول دستے میں رہے اور اپنی وفا کے جوہر دکھلاتے رہے۔ جس وقت بھیا حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دور امامت آیا، ہمیشہ ان کی اطاعت میں زندگی گزاری۔ جب بنو امیہ نے یزید ملعون کو خلیفۃ المسلمین کے منصب پر بٹھا کر دین اسلام کو پامال کرنے کا تہیہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کو یہ فرمانا پڑا، یعنی یزید جیسے فاجر و فاسق شخص کو خلیفہ بنا کر اس کی بیعت کرنا، گویا اسلام کو سلام کر کے اسے خیر باد کہنا ہے۔ ایسے موقع پر حضرت عباس جیسے دین اسلام کے وفادار اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر اسلام کی بقا اور اس کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ قوم و ملت کے ساتھ وفاداری حضرت عباس کی روح میں متجلی تھی۔ قوم و ملت بنی امیہ کے ظلم و جور میں جکڑی ہوئی ہے۔ ظلم کی گھٹا ٹوپ تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ بہادر سے بہادر شخص بھی اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے سے کتراتا نظر آتا ہے۔ بنو امیہ نے تمام مسلمانوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، ان کے اموال کو تاراج کر دیا اور کسی کی ناموس محفوظ نہیں کی۔ لوگوں کو استعمار کرنے کے لیے دین خدا کو اپنا کھلونا بنا کر کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ایسے سخت اوقات میں عباس علیہ السلام ہی قوم و ملت کے وفادار ہیں۔ تبھی تو امام حسین علیہ السلام نے روزہ عاشوراء
اپنا علم عباس کے سپرد کر کے ان کو اپنا سپاہ کا سالار بنایا۔ حتیٰ کہ حضرت عباس نے اپنے دونوں بازوؤں کو کٹوا کر اپنی وفاداری کا ثبوت دیا اور نہر القمہ پر جام شہادت نوش کر کے ہمیشہ کے لیے القمہ کے ہیرو کہلائیں گے۔ اسلامی مملکت خطرے میں ہے، اس سے بڑھ کر برا وقت کبھی اسلامی وطن پر نہیں آیا۔ بنو امیہ اسلامی وطن کی ثروت کو لوٹ رہے ہیں۔ مملکت اسلامی کے خزانے من پسند افراد میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ارباب تاریخ لکھتے ہیں کہ حضرت عباس کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے بدن میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں رہی۔ آپ ہڈیوں کے ایک ڈھانچے کی صورت میں رہ گئے تھے۔ جب حضرت عباس شہید ہوئے تو دشمن ہر طرف سے اصحاب امام حسین علیہ السلام پر حملہ آور ہوئے۔ اب چونکہ حسین سے وفا کرنے والا اس کا بہادر بھائی عباس باقی نہ رہا تھا۔ حسین علیہ السلام ریحان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہی رہبر دین، مسلمین کے پیشوا اور صالحین کے امام، سرور و سالار شہیداں ہیں۔ عباس کا اپنے بھائی حسین علیہ السلام کے ساتھ کبھی نہ ٹوٹنے والا ایک عہد موجود ہے۔ انہوں نے امام حق کی بیعت کی تاکہ باطل سے ٹکرائے۔ عباس امام نور کا پیروکار ہے اور وہ ظلمت اور رہبروں کے ساتھ اپنی آخری سانسوں تک نبرد آزما ہے۔ عباس نے بتلا دیا کہ وہ اپنے بھائی، مولا، رہبر، امام اور مقتدی کے ساتھ کس قدر وفادار ہیں۔ آپ کی وفاداری اس قدر عروج کو پہنچی کہ خود وفا کو ناز ہے کہ وہ آپ سے منسوب ہے، اور آپ وفاداروں کے لیے نمونہ بلکہ پیکر وفا ہوئے۔ کیوں نہ ایسا ہو، چونکہ تاریخ نے کبھی ایسے وفا کو نہیں دیکھا ہے۔ اگر آپ کو قطب وفا کہا جائے تو بیجا نہیں ہے۔ امام زمانہ اس بارے میں فرماتے ہیں: ہمارا سلام ہو ابو الفضل عباس پر، جس نے اپنی جان قربان کرنے کے ساتھ بھائی سے ہمدردی کی۔ حضرت عباس کی مہم ترین خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اپنے زمانے کے امام کی شناخت اور ان کی اطاعت محض تھی۔ آپ نے 3 اماموں کی دور امامت کو دیکھا، چاہے بابا علی علیہ السلام کا دور امامت ہو یا بھیا حسن علیہ السلام کا دور امامت۔ آپ نے ہمیشہ اپنی وفا کا لوہا منوایا۔ آپ کے زیارت نامے میں امام صادق علیہ السلام سے منقول یہ جملات اس امر کی روشن دلیل ہیں کہ آپ ولایت مداری میں کس قدر آگے تھے۔ یعنی تجھ پر سلام اے اللہ کے صالح بندے اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار اور امیر المومنین امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے حقیقی پیروکار۔ حضرت عباس نے کربلا میں وفا اور وفاداری کے جو نقوش چھوڑے ہیں، وہ سب اپنے امام وقت کی اطاعت اور اس سے وفاداری کی وجہ سے ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ شاید حضرت عباس کی فداکاری قبیلے کا تعصب اور خاندانی تھی، نہیں، بلکہ حضرت عباس کی یہ ساری قربانیاں ولایت اور اس کی اطاعت کی وجہ سے تھیں۔ چنانچہ ارباب تاریخ اس شبہ سے پردہ اٹھاتے ہوئے لکھتے ہیں: حضرت عباس جانتے تھے کہ دین خدا امام حسین کی وجہ سے قائم ہے۔ امام حسین ہی دین کے ستون ہیں۔ وہ دین خدا اور شریعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقا کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ اس خاطر حضرت عباس جان و دل سے فرزندان رسول خدا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹیوں کی حمایت کر رہے تھے، جیسا کہ خود فرمایا کرتے تھے: خدا کی قسم، اگر میرے بازوؤں کو کاٹو تو بھی میں اپنے دین، اپنے امام حق اور یقین اور فرزند دختر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کروں گا۔